جس دن آپ نے کسی جنازے کو اس نیت سے دیکھا نا حضرت کہ اس چارپائی کے اوپر کل کو میں بھی ہو سکتا ہوں اور ہونا ہے، اور اس کے ساتھ جانے والے صرف اس وقت اس کے اعمال ہیں، باقی سارے واپس آ جائیں گے، گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، جبکہ اس کا دل بالکل صاف ستھرا، جب لگی ہوئی سیاہی زنگ آلود ہو جائے تو یہ دوسری سٹیج پہ پہنچ چکا ہے۔ اب ایک انسان کے اندر مزید تھوڑا سا سستی کے ساتھ یا گناہوں کے ساتھ دل میں اکتاہٹ محسوس ہونا شروع ہو جائے۔ پہلے تو گناہ کرتا تھا، بات کوئی کی تو ہاں بات صحیح ہے یار آپ کی، آپ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے چھوڑنا چاہیے، اب چونکہ اصرار ہوتا رہا اب وہ دوسری سٹیج پہ چلا گیا، اب اس کا دل زنگ آلود ہو چکا ہے۔ یہ اصل میں ظہر تھی، اس وقت ظہر ہوتی ہے نا، ہاں تو 2 رکعت خطبے کی، 2 رکعت نماز، یہ 4 رکعتوں کا جمعہ۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ 2 رکعت جمعہ، حالانکہ جمعے کا وقت کیا ہے؟ امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے کسی بھی مسجد میں جائیں۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه
ألا وإن لكل ملك حما ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک و رازق ہے، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، اولادیں عطا کرنے والا، دکھوں کو دور کر کے سکھ عطا کرنے والا، پریشانیوں کو دور کر کے خوشیاں عطا کرنے والا، تنگ دستیوں کو دور کر کے فراخیاں عطا کرنے والا، گناہوں کو دیکھتے ہوئے ان کی پردہ پوشیاں کر کے ان کو معاف کر دینے والا، جو ازل سے ہے ابد تک رہے گا، اکیلا تھا، اکیلا ہے اور اکیلا ہی رہے گا، جس کا کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی شریک، کوئی ثانی، کوئی مثل، کوئی مثیل اور کوئی ہمسر نہیں، وعلیٰ کل شیء قدیر ہے، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ چاہے تو شاہ کو گدا کر دے، گدا کو شاہ کر دے، عزت والوں کو ذلیل کر دے اور حقیروں کو عزیز بنا دے، جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے وہ عطا کر دے، اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، وہ ریت کے ذرات کی تعداد سے واقف ہے، وہ آسمان سے گرنے والے بارش کے قطرات کی تعداد سے واقف ہے، وہ کائنات کے اندر موجود درختوں سے اور ہر درخت کے اوپر اگنے اور ہر گرنے والے پتے کے حالات سے واقف ہے، وہ آسمانوں کی بلندیوں اور سمندروں کی گہرائیوں اور اس کے مابین بسنے والی اپنی ہر قسم کی مخلوقات، ان کی تعداد، ان کی اقسام، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کی حاجات، ان کی ضروریات، حتیٰ کہ ان کے دل میں آنے والے ہر خیال تک سے واقف ہے، وہ اکیلا وحدہ لا شریک ساری کائنات کا معبود برحق ہے، لاکھوں کروڑوں انگنت اور لا تعداد درود و سلام اس ہستی مقدس و مطہر و معلی پر کہ جن کا نام پڑھ لینے یا سن لینے کے بعد مسنون درود نہ پڑھنے والا دنیا کا بخیل ترین انسان ہوتا ہے، جن کا نام نامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، ہماری آج کی نشست بھی ہمارے تسلسل ہی کا اگلا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت کے کلام قرآن پاک سے ایسے اوامر اور ایسے نواہی، ایسے احکامات جن کا تعلق عامت الناس کے ساتھ بھی ہے، ایسے میں ہم سورہ الانبیاء پر آن پہنچے ہیں۔ جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر جس بات کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا ہے، اس کا تعلق بھی عامت الناس کے ساتھ ہے، اور انتہائی حساس، انتہائی پریشان کن، انتہائی باریک اور انتہائی اہم معاملہ ہے، جس کی طرف اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اندر، اس آیت کے اندر اشارہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون،
لوگوں کا حساب بہت قریب آن پہنچا ہے، کھڑے کیے جائیں گے، ہر بات کے بارے میں پوچھے جائیں گے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لیکن مسئلے کی بات یہ ہے کہ ان کو ابھی تک اس بات کا رتی برابر احساس نہیں ہے، غافل ہیں، غافل ہونے کے ساتھ پھر واپس بھی نہیں آنا چاہتے۔ معرضون، آیات کو دیکھتے ہیں، اعراض کر دیتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے اس آیت کے اندر غفلت کا، یہی عنوان اور یہی موضوع ہے۔ غفلت کہاں ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، اسباب کیا ہیں، نتائج کیا نکلیں گے، اس کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کا محل کیا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ عنوان بحث ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ایک انسان کی غفلت کا یا اس کی تذکیر کا، اس کا محل ایک انسان کا سینہ ہے، اور سینے کے اندر یہ دھڑکنے والا دل ہے، بلکہ ایک انسان کے تمام اعضاء کا تعلق، چاہے وہ جسمانی طور پر ہو چاہے روحانی طور پر ہو، اس کا مرکز، اس کا منبع، اس کی اصل اور اس کی بنیاد، چاہے وہ اصلاح کی طرف جا رہا ہے یا چاہے خرابی کی طرف جا رہا ہے، وہ مرکز، وہ اس کا دل ہے۔ ایک انسان جسمانی طور پر بھی اگر اس کا دل دھڑکنا بند کر دے تو مردہ ہے، اس کا دل اگر خراب ہونا شروع ہو جائے تو باقی اعضاء آٹومیٹکلی کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تو جسمانی معاملہ ہے۔ روحانی طور پر بھی ایک انسان کے اندر جو دھڑکنے والا دل ہے، اگر اس کی روحانیت ختم ہو جائے تو انسان کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں، سست پڑ جاتے ہیں۔ پھر جو دل کرتا ہے وہی ہوتا ہے، چاہے خیر کی طرف چاہے شر کی طرف۔ اگر روحانیت کو ظلمت کی طرف لے جاتا ہے اور وہ سیاہ ہو جاتا ہے تو باقی اعضاء بھی اس کے ساتھ سست ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان کے ایمان کا معاملہ بھی اسی دل کے ساتھ، اس کے تقوی کا معاملہ بھی اسی دل کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ تقوی کا معیار آپ کی داڑھی نہیں ہے، تقوی کا معیار یہ بھی نہیں ہے کہ آپ 5 دفعہ مسجد آتے ہیں، تقوی کا معیار یہ بھی نہیں ہے کہ آپ پہلی صف میں بیٹھتے ہیں، تقوی کا معیار یہ بھی نہیں ہے کہ بہت بڑے صدقات اور خیرات کرتے ہیں، تقوی کا معیار آپ کا اچھا بولنا بھی نہیں ہے۔ التقوی ہا ہونا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کے اندر خیر نظر آنے میں بہت کم ہوتی ہے، لیکن اس کا دل تقوی سے بھرا ہوتا ہے، وہ جو تھوڑی تھوڑی خیر بھی ہوتی ہے وہ یہاں سے آتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نظر آنے میں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن یہاں سے تقوی خالی ہوتا ہے، اخلاص موجود نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، اصل مرکز ایک انسان کے تقوی کا وہ دل ہے، اور آپ نے سینے کی طرف اشارہ کیا، یہاں ہے دل میں۔ آپ یہاں سے دیکھیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیان سننے کے بعد آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی، تو کیا یہ تقوی کی علامت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دیکھا، وہ مسجد میں رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، اونچی اونچی رو رہے ہیں، تو آپ نے اسے ٹھوکر ماری، نے کہا اٹھو یہاں سے، اگر تو دکھلاوے کے لیے رو رہے ہو تو اس کا فائدہ کوئی نہیں، ہمیں سنا رہے ہو کہ میں بہت متقی ہوں، اور اگر آپ باقی مخلص ہو تو یہ رونا اپنے اور اللہ کے درمیان رکھو بھائی، یعنی یہاں اصل مرکز یہاں ہے۔ بعض اوقات ایک انسان گفتگو سنتا ہے، اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، گفتگو میں لڑکھڑاہٹ بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن جب بھی اسے کوئی موقع ملتا ہے تو گناہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، تو آپ اسے اللہ کا ڈر کہیں گے؟ نہیں۔ بعض اوقات ایک انسان بہت رقت آمیز بات سنتا ہے لیکن اس کی آنکھیں نم نہیں ہوتی، لیکن اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جب بھی اسے موقع ملتا ہے تو ایمان اسے اس گناہ سے بچنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ تو مرکز آنکھوں کا نام ہونا نہیں ہے، ہاں یہ اسباب ہو سکتے ہیں، آپ خیر کی گواہی دے سکتے ہیں، یہ خیر کی طرف لے کے جانے والے رستے ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن کل معیار اور کل کسوٹی یہ نہیں ہے، وہ دل ہے۔ ایک انسان کا دل کتنا خالص ہے، کتنا مخلص ہے، وہ کب خلوت کے ایام کے اندر یا جلوت کے معاملات کے اندر کب اپنے اور رب کے درمیان اس کے معاملات کس طرح کے ہیں، یہ معیار ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا نا، یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن جو میزان لگے گا اور معاملات کیے جائیں گے، اس دن ایسے ہی نہیں ہے کہ پکڑ کے تول دیے جائیں، نہ، یوم تبلی السرائر، جو دلوں کے اندر
چھپے ہوئے بھید ہیں، پہلے ان کو کھولا جائے گا. ان کو کھولے جانے کے بعد اس کے معاملات اور اس کے اعمال کا مقارنہ کرنے کے بعد اس کا وزن کیا جائے گا. ہو سکتا ہے ایک بندے کا عمل بہت وزنی ہو، لیکن اندر جب اس کا راز کھولا جائے تو اس میں دکھلاوا نکلے تو عمل خالی اور بے وزن. لیکن ایک بندے کا عمل بہت تھوڑا ہے، یا شاید لوگوں کے سامنے ہے بھی نہیں ہے، لیکن وہ تھوڑا سا عمل جب اس کا دل کھولا جائے گا تو وہ تقوی سے اور اللہ کے اخلاص سے ایسا بھرا ہوا اور لبریز ہوگا کہ اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا. تو مرکز اور منبع ایک انسان کا دل ہے، اور یہ سب سے خطرناک معاملہ ہے. آپ جانتے ہیں دل کو عربی زبان میں قلب کہتے ہیں، قاف نقطوں والا لام با. آپ جانتے ہیں اس کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ اہل اللغہ کہتے ہیں کہ قلب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ موومنٹ کرتا ہے، پھرتا ہے، لمحے میں ایسا، لمحے میں ایسا، ایک لمحہ ایسا، ایک لمحہ ایسا. تو کثرت تقلبی ہی اس کے بہت زیادہ پھرنے کی وجہ سے، یہاں بیٹھے ہیں دین کی بات ہو رہی ہے، آپ یہاں پہ تہیہ کر رہے ہیں کہ یار یہ بات صحیح ہے، آج سے میں نے تلاوت اور تہجد شروع کرنی ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے. یہاں سے باہر نکلے ہیں، دو دوست ملے، کھیلنے چلے گئے، بات ختم. آپ دل اس طرف. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک وقت آئے گا اس سے پہلے عمل کر لو. صبح بندہ مسلمان ہوگا، شام تک کافر ہوگا. شام کو مسلمان ہوگا، صبح اٹھے گا تو کافر ہوگا. اتنا جلدی اور اتنا تیزی سے یہ موو کرتا ہے. پھر ایک انسان کے ایمان کا معیار بھی یہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ. ایک انسان پکا اور سچا اور سیدھے رستے والا اور کھرا مومن بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ دیکھے کہ اس کے دل کا حال کیا ہے. کیونکہ ایمان، اچھا مومن وہی ہوتا ہے جس کا دل صحیح اور سلامت ہوتا ہے، مضبوط ہے، اس کے دل کے اندر عقائد مضبوط ہیں، اللہ کے بارے میں اس کا علم مضبوط ہے، شریعت کا علم مضبوط ہے. ویسا انسان ایک اچھا مومن ہوتا ہے. مانا کہ اس کے ظاہری اعمال کو دیکھ کے سارا اندازہ نہیں کیا جائے گا، خاص طور پہ اعمال کے تولنے کے وزن کے وقت اس کا سارا معیار اس کے دل کے اوپر ہے. دل کیا کہتا ہے. پھر یہ ایسا سنگین اور ایسا خطرناک معاملہ ہے. شہر بن حوشب تابعی ہیں، کہتے ہیں میں نے ام المؤمنین امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا اما جی کوئی ایک دعا بتائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے مانگتے ہوں اور آپ نے بھی اسے نوٹ کیا ہو. یعنی اب اللہ کے رسول اس کا اہتمام کرتے ہیں تو میں بھی اس کا اہتمام کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے اس کا اہتمام کرتے. تو امی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں بیٹا بات یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میں نے میرے گھر میں سب سے زیادہ دعا کا ورد سنا وہ یہ تھا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کہ آپ اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے تھے اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر سلامت رکھیو. میں نے ایک دن اللہ کے رسول سے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں نے دیکھا ہے آپ اس دعا کا شدت کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں اور کثرت کے ساتھ ورد کرتے ہیں. کہا کون سی؟ کہا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آپ اس کا بڑا ورد کرتے ہیں. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا ام سلمہ انہ لیس آدمی الا وقلبہ بین اصبعین من اصابع اللہ. بنو آدم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے، ہر بندے کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان یقلبھا کیف یشاء. جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، چاہے تو ہدایت دے دے چاہے تو گمراہ کر دے، اس کی اپنی مرضی. تو میں اس سے دعا کرتا ہوں اللہ تیرے اپنے اختیار میں دل ہے میرا، کہیں میرا دل دین سے پھیر نہ دینا، اسے اسلام کے اوپر دین کے اوپر کاربند رکھنا اور استقامت دینا اور یہیں پہ اسے جما دینا. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کیونکہ اللہ کے اختیار میں ہے یہ معاملہ. اللہ جب چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں، جس کا چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں، چاہے تو ہدایت دے دیں. آپ نے صحابہ کے واقعات نہیں پڑھے، موضوع سے ہم نکل جائیں گے. آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، ایک لفظ بنتا ہے، ایک لفظ، اور اللہ اسے ہدایت دیتے، دل پھیر دیتے. پھر ایسا پھیرتے ہیں کہ مارنے والے مار مار کے مار ہی دیتے ہیں، لیکن دوبارہ اللہ اس کے دل کو کفر کی طرف پھیرتے نہیں. اور جس کا چاہے ہدایت سے دوسری طرف پھیر دیں. ضمناً بات کر رہا ہوں، ضمناً کہ صحابہ کرام کی ایک لمبی تاریخ ہے ان کی قربانیوں، ان کے نیک نامی کے اور ان کے کارناموں کی. ان کو چھوڑ کے صرف ان کے نقائص کی طرف جانا اللہ المستعان.
سامنے نظر آ رہا ہے، ان کی قربانیاں، ان سب کو چھوڑ کے جمپ کر کے صرف ان کے مشاہدات کی طرف جانا، آپ دیکھ لیں، یعنی حیرت ہے، عجباً، یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی ہے، پھیر دے جس کا چاہے جتنا چاہے۔ امام نے قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل کے جو قرآن کے، اور یہ تقسیم اجتہادی ہے، قرآن کے اندر جو ذکر ہوئے ہیں 3 اقسام کے دل ہیں، تو میں بھی اپنا محاسبہ کروں گا، آپ بھی، ہم سارے مل کے محاسبہ کریں ہم کون سے دل کے مالک ہیں۔ کہتے ہیں 3 قسم کے دل ہوتے ہیں کہ انسان کے اندر روحانی طور پر۔ نمبر 1 قلب سلیم، جو زندہ دل ہوتے ہیں، ان کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہ ایسے ہوتے ہیں جیسے رات کے اندھیرے کے اندر آسمان ہوتا ہے، اس کے اوپر چاند اور ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، خوبصورت، اور ہر طرف سے شہاب ثاقب شیاطین سے حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں، اس کی طرف نہ تو کوئی شبہ ہو جاتا ہے، نہ کوئی اشکال، نہ کوئی شیطنت، کچھ بھی نہیں، اللہ کی حفاظت کے اندر، روشن دین سے، اسلام سے، اللہ کی معرفت سے، اللہ کے ذکر سے روشن۔ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں دوسرے قسم کے جو مریض ہوتے ہیں، یہ بیمار ہوتے ہیں، ان کے اندر عقیدہ تو موجود ہوتا ہے، اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، کبھی آتا ہے کبھی بجھتا ہے، کبھی آتا ہے کبھی بھول جاتا ہے، کبھی آتا ہے، اور ساتھ خواہشات کا ایک تلاطم ہوتا ہے جس کے اندر یہ غوطے کھا رہے ہوتے ہیں، دنیا ہے، خواہشات ہیں، جذبات ہیں، لیکن تھوڑا سا خوف بھی ہے، اللہ کا ڈر بھی ہے، کبھی آگ، یہ مریض ہیں، ان کو اپنا علاج کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ دل تیسری سٹیج پہ چلا جائے، اسے کھینچ کے سلیم بنانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ آگے ہم ذکر کریں گے، آگے سورہ شعراء میں جب یہ بات آئے گی تو قلب سلیم کون سا ہوتا ہے اور ایک انسان اس کی طرف کیسے آ جاتا ہے، اسباب کیا ہیں، اس کی طرف راستے کون سے ہیں، انشاءاللہ اس موضوع پہ بات کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن کامیاب وہ ہوگا جس کا دل صحیح سلامت ہوگا، اس کے دل کو دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر عقیدے کا معیار کیا ہے، تو اسے کھینچ کے قلب سلیم بنانا چاہیے۔ تیسری اور آخری سٹیج اور آخری قسم ہے، امام نے قیم کہتے ہیں، وہ ہے مردہ دل، بیماری کے بعد جو مردہ ہو جائے، یہ وہ ہیں جو اللہ کے ذکر سے خالی ہوتے ہیں، جن کے اندر صرف خواہشات ہوتی ہیں، بہت زیادہ لمبی امیدیں ہوتی ہیں، دنیا کی محبت ہوتی ہے، ان کے اوپر غلاف ہوتے ہیں، فلاں فلاں فلاں، یہ مردہ دل ہوتے ہیں۔ قرآن کے اندر یہ 3 قسم کے دلوں کا ہی پھر انہی کی کیٹیگریز ہیں، کب کون سا دل کہاں بنتا ہے، مطلب قلب سلیم تک پہنچنے کے لیے کتنے سیڑھیاں ہیں، اور مریض دل کیسے جاتا ہے، تو یہ آگے ایک دوسری بحث۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ کسی بھی انسان کا جو دل ہے یہ فوراً سے خراب یا فوراً سے بگاڑ کا شکار نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کئی سالوں کی، کئی مہینوں کی سستی اور کاہلی ہوتی ہے، جو اس کی تقسیم مفسر، اور یہ اجتہادی تقسیم ہے جو قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے فقہاء نے بیان کی، اس کے آگے پیچھے، ترتیب کے آگے پیچھے ہونے میں کوئی اشکال نہیں، کہ سب سے پہلے ایک انسان کا دل وہ سیاہ ہونا شروع ہوتا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی انسان فَإِذَا أَذْنَبَ الْعَبْدُ، جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، نُكِتَ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، کبھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، جبکہ اس کا دل بالکل صاف ستھرا ہے، لیکن اب وہ گناہ کی طرف جانا شروع ہوا تو یہ پہلا قدم ہے، اس قدم کے اوپر اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ لگے گا، ہاں وہ توبہ کر لیتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، واپس آتا ہے تو اس کے گناہ کو دھو دیا جاتا ہے، دل دوبارہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن وہ گناہ کے اوپر گناہ کرتا ہے تو نقطہ اور لگایا جاتا ہے، اور لگایا جاتا ہے، اور لگایا جائے، اور کرتے کرتے یہ پہلا سٹیپ تھا جو کئی مہینوں اور کئی سالوں تک ہوا، اس کے گناہوں پر اصرار رہا، اس نے توبہ نہیں کی، ندامت نہیں آئی، شرمندگی نہیں آئی، پشیمانی نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو کالا کر دیا، ابھی بھی اللہ کا خوف موجود ہے، کبھی کبھی بیٹھتا ہے، شرمندہ بھی ہوتا ہوگا، لیکن گناہوں سے واپسی اختیار نہیں کی، ان گناہوں کے سبب اس کے دل کو کالا کر دیا، پہلا سٹیپ۔ پھر دوسرا سٹیپ ہے زنگ آلود ہونا، اللہ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم، ہرگز نہیں، ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، یہ دوسری سٹیج ہے، جب ایک انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے، کالا ہونے کے بعد وہ توبہ نہیں کرتا اور گناہوں پر اصرار رہتا ہے، تو وہ جو سیاہی اس کے دل کے اوپر جمی ہوئی تھی اب یہ زنگ بننا شروع ہو چکی ہے، جو کہ سیاہی سے مشکل ہے دھونا۔
ایک جگہ پر کوئی گند پڑا ہے، بعض دفعہ اسے پانی مارے تو دھویا جاتا ہے، اگر وہ گند زیادہ دیر پڑا رہے وہاں پہ وہ نشانات چھوڑتا ہے، اس کو پھر تھوڑا سا مشکل سے صاف کیا جاتا ہے، یعنی اسے رگڑنا پڑتا ہے یا کچھ کیمیکل استعمال کرنے پڑتے ہیں یا پانی کو زیادہ دیر وہاں پہ کھڑا رکھ کے یا پانی کا بہاؤ زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہی معاملہ ہے، دل کے اوپر گناہوں کی وجہ سے جب لگی ہوئی سیاہی زنگ آلود ہو جائے تو یہ دوسری سٹیج پہ پہنچ چکا ہے۔ اب ایک انسان کے اندر مزید تھوڑا سا سستی کے ساتھ یا گناہوں کے ساتھ دل میں اکتاہٹ محسوس ہونا شروع ہو جائے۔ پہلے تو گناہ کرتا تھا، بات کوئی کی تو ہاں بات صحیح ہے یار آپ کی، آپ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے چھوڑنا چاہیے۔ اب چونکہ اصرار ہوتا رہا، اب وہ دوسری سٹیج پہ چلا گیا، اب اس کا دل زنگ آلود ہو چکا ہے، ران پڑ گیا ہے۔ اب کیا ہے، وہ چھڈو جی ہے گل، او مول تو بڑا آیا مولوی، اب یہ انداز شروع ہو گیا۔ پہلے اسے تھوڑا سا احساس تھا لیکن گناہوں پر اصرار تھا۔ اب جب وہ گناہ پڑے رہے زنگ بن گیا، اب اس کے دل سے مزید نور ختم ہو گیا اور دل زنگ آلود بن گیا۔ اب اس کے طبیعت کے اندر اکتاہٹ آ جاتی، کوئی خیر کی بات کریں تو اکتاہٹ شروع ہو جاتی۔ یہ زنگ اگر کچھ دیر پڑا رہے اور ایک انسان واپس نہ پلٹے تو پھر تیسری سٹیج آتی ہے، ثم قست قلوبہم، پھر ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں نا، جگر کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ایک بیماری ہے، اس کے اوپر پہلے چربی چڑھتی، چربی چڑھنے کے بعد پھر وہ سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ ہیل نہیں کر سکتا، اس کی اپنی جو نرمی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب دل سانس نہیں لے پا رہا، وہ جو اس کے اندر روح تھی ایمان کی، وہ جو اس کے اندر تازگی تھی، وہ جو خشیت کہیں پنپ رہی تھی، وہ جو اس کے جذبات کے اندر کہیں کبھی کبھی اللہ کی طرف رجوع کرنے کے جذبات آ جایا کرتے تھے، ثم قست قلوبہم، ہاں وہ زنگ پڑا رہا، اس زنگ نے دلوں کو اب سخت کر دیا۔ یہ تیسرا سٹیپ۔ اب کیا ہوتا ہے، اب ایک انسان کے اوپر بے شک آیات پڑھتے رہیں، واعظ کرتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کو کہتے رہیں، وہ ہنس کے ٹال دے گا، اسے کسی کا کوئی خوف نہیں۔ اچھا جب سخت ہو گیا، اب چوتھی سٹیج آتی ہے، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، جب پھر بھی وہ واپس نہیں آتا اور وہ دور سے دور ہوتا جا رہا ہے، اللہ کے رستے سے دور 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 اور ہوتا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک انسان پہلے ساتھ تھا، کچھ چیزیں اثر کرتی تھیں، اس نے نظر انداز کیا، پھر بھی کچھ چیزیں اثر کرتی تھیں، نظر انداز کیا، اب جوں جوں وہ دور ہوتا جا رہا ہے، آواز بھی سلو ہوتی جا رہی ہے، اب اس پر اثر کرنے چھوڑ گئی۔ اچھا اب چوتھی سٹیج ہے اکنتن والغلاف، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ غلاف چڑھا دیتے ہیں۔ اب برتن کے اوپر غلاف ہو تو پانی کہاں سے جائے؟ اب ایسے بندے کو باتیں ساری سنائی دیتی ہیں لیکن اس کے دل تک کوئی چیز پہنچتی ہی نہیں، اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اللہ ایسے دلوں کو غلاف میں ڈال دیتے ہیں۔ اب دو سٹیجز باقی ہیں، بعض کہتے ہیں ختم پہلے آتی ہے، بعض کہتے ہیں غفلہ پہلے آتی ہے، یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ غلاف چڑھانے کے بعد ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں کہ یہ بندہ اسی حال میں مرے گا، اس کو اب ہدایت نہیں ملے۔ جب مہر لگ جاتی ہے تو یہ جو آخری سٹیج ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہے کہ حساب تو قریب آ چکا ہے، لوگ غفلت میں پڑے ہیں، پھر اللہ اس کے دل کو غافل کر دیتے ہیں اور ڈھیر سارے کام ہیں دنیا میں جو وہ سارے کرتا ہے سوائے اس کام کے جس کے لیے وہ دنیا میں آیا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں نہیں، ختم پہلے آتی ہے، یہ غافل بعد میں آتا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں، غفلت پہلے آتی ہے، ختم بعد میں لگایا جائے۔ تو یہ کچھ سٹیجز ہیں جو ایک انسان، میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں ہم کون سی سٹیج کے اوپر کھڑے ہیں۔ کیا آج بھی ہمارے دلوں کے اوپر دستک ہوتی ہے کہ حضرت پلٹ آئیے، بہت دیر ہو چکی ہے، اور ہم واپس جاتے ہیں اور معاملات ہمارے وہی رہتے ہیں؟ کیا آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بعض و نصیحت سننے کے بعد سبحان اللہ تو کہتے ہیں، آنکھیں نم تو ہوتی ہیں، موقع ملتا ہے تو گناہ نہیں چھوڑتے؟ کیا آج بھی ہماری حالت ایسی ہے یا کہیں ایسی سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ جب کوئی بات کرتا ہے تو ہم اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، یا اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ جب ہمیں بات کی جاتی ہے تو ہمیں بات سمجھ نہیں آتی؟ کہیں ہم غفلت میں تو نہیں ہیں؟ کہیں ہمارے ذہن سے یا دل سے حساب اور کتاب اور یہ سارے معاملات اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے وہ سارے کے سارے ہولناکیاں ختم تو نہیں ہو چکی؟ تو حضرت دل یہ دل کا معاملہ ہے۔ یہاں قصوروار کہہ سکتے ہیں علماء، مسجد کے امام، وہ تو سب سے پہلے قصوروار ہوتے ہیں ہر معاملے میں، ہیں بھی، لیکن ہر دفعہ
کسان یا مالی کا قصور نہیں ہوتا حضرت. بعض دفعہ زمین بھی بنجر ہوتی ہے یا زمین کلر والی ہوتی ہے, وہ کھاد تو ڈالتا ہے, وہ پانی بھی لگاتا ہے, وہ اس کو ہل بھی چلا کے نرم کرتا ہے, وہ اس کی کوٹی بھی کرتا ہے, لیکن سال بعد اسے ملتا ککھ نہیں ہے, وجہ زمین بنجر ہو چکی ہے. بعض دفعہ لوگوں کو سننے میں پتہ کیا ملتا ہے, وہ جی پہلے لوگوں کی زبان میں تاثیر بہت تھی, پہلے لوگ سننے والے بھی تو اچھے تھے, سنتے تو تھے, اسی لیے بیٹھتے تھے کہ کوئی بات لے جائیں, پھر اس پر عمل کرتے تھے. اب بات میں تاثیر نہیں, ہاں ہم اسلاف جیسے نہیں ہیں, اللہ ہمیں بنا دے, لیکن جو بات کی جا رہی ہے وہ بات تو درست ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وصیت کرنے والا شیطان تھا, لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ سنا کہ کیا کہا, یہ نہیں دیکھا کس نے کہا. انہوں نے کہا آیت الکرسی پڑھا کرو, چوری نہیں ہوگی. اللہ کے سامنے شیطان تھا, ہے جھوٹا, بات صحیح کر گیا. اور بعض دفعہ جب کہنے والا آپ کی نظر میں یہ ہو یار ان کو کیا پتا, خود بڑے کام کرتے ہیں, اور یہ دیکھا کرو کہہ کیا رہا ہے, ہو سکتا ہے اس میں فائدہ ہو, لیکن ہم کہتے ہیں چونکہ اس کی زبان میں ہی تاثیر نہیں اس لیے مجھے ہدایت نہیں ملی. حضرت بعض دفعہ دل زنگ آلود ہے, بنجر ہو چکا ہے, غلاب آ چکا ہے, اس کے اوپر اثر ہی کوئی چیز نہیں کرتی, وہاں پہ کہنے والے کا کوئی قصور نہیں ہے. بعض انبیاء کے ساتھ ایک بندہ, دو بندے, 10 بندے, بعض کے ساتھ کوئی بندہ بھی نہیں تھا جو ایمان لایا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہنے والے کا قصور ہے؟ بعض دفعہ دلوں پر زنگ ہوتے ہیں, غلاب ہوتے ہیں, مورے ہوتے ہیں, وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں, پھر اللہ ان کو ہدایت ہی نہیں دیتے. جب دل ایسے بن جائیں حضرت, پھر اللہ سے ڈرنا چاہیے, پھر دلوں کا علاج روحانی طور پر کرنا چاہیے. پھر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف بھاگے, اور اب اس کا بھاگنا اس کی آزمائش ہے. یاد رکھیے, دیکھیں فقط جمعے کے اندر آ کے اور آپ کہیں 4 نمازوں میں آپ ایک ہفتے کے بعد آپ کے اندر تبدیل, نہ بھائی نہ. بعض دفعہ کئی مہینوں کی میل کو اتارنے کے لیے صرف صابن کافی نہیں ہوتا, پھر اس کے اوپر مائیاں کیا کرتی ہیں, بٹا لیتی ہیں, وہ رگڑتی ہیں, اور بچے روتے ہیں, کہتے تو نہیں جانا تھا, 2 دن ہو گئے تجھے کہہ رہی ہوں صفائی کروا لے. ہاں پہلے صابن کام آ سکتا تھا, اب کیا ہے, اب تیرے ہاتھوں پہ بٹا رگڑوں گی, وہ تکلیف بھی ہوگی لیکن صفائی ہو جائے گی, اور ہو سکتا ہے 2-3 دفعہ نہلانے سے ہو. ہاں اب آپ اللہ کی طرف آئیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو مشکل بھی ہو, پریشانی بھی ہو, آپ کے ٹائم مینجمنٹ میں بھی خرابی ہوں. ہاں وہ جو زنگ ہے وہ اترنے میں ٹائم لگے گا, اتر جائے گا. آپ کتنے مخلص ہیں یہ دیکھنے کے بعد. ہاں اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں, کون سی علامات ہے کہ انسان دیکھ لے اس کا دل کون سی سٹیج پہ ہے, پھر اس کا علاج کیا ہوتا ہے, یہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لي ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه غفور. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں معاشرے میں پھرتے ہیں, دل ہیں عقل نہیں, آنکھیں ہیں نظر ہے بصارت نہیں ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا سمجھتے ہیں اندھے ہیں؟ نہ بڑے بڑے دیدے ہیں ان کے, دیکھتے ہیں سارا کچھ. تو اللہ پھر ہدایت کیوں نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ, آنکھیں اندھی نہیں دل اندھے ہو گئے. نظر آتا ہے بصارت اللہ نے چھین لی. جس آنکھ سے دیکھنا چاہیے تھا وہ آنکھیں اندھی ہوئی, وہ آنکھ تھی دل کی آنکھ. کبھی آنکھوں سے دیکھ کے اسے دل کا رستہ دیں, دل تک اسے پہنچنے دیں, اسے اثر کرنے دیں, تو پھر دیکھیں وہ آپ کے جسم کے اوپر کیسے اثر انداز ہوتا ہے. آپ کی نیندیں اڑ جائیں گی. جس دن آپ نے کسی جنازے کو اس نیت سے دیکھا نا حضرت کہ اس چارپائی کے اوپر کل کو میں بھی ہو سکتا ہوں اور ہونا ہے, اور اس کے ساتھ جانے والے صرف اس وقت اس کے اعمال ہیں, باقی سارے واپس آ جائیں گے, حضرت رات کو نیند نہیں آئے گی, دل پریشان ہوگا, مضطرب ہوگا. ہاں وہ پریشانی بعض دفعہ نیک اعمال میں کمی کی بھی ہو سکتی ہے اور بعض دفعہ دنیا چھوڑنے کی بھی ہو سکتی ہے,
یہ تو پھر دل کی سٹیج بتا سکتی ہے کہ آپ دنیا سے محبت زیادہ کرتے ہیں یا آخرت سے محبت زیادہ کرتے ہیں. اور ایک خاص بات، چونکہ دل کی غفلت کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر دونوں فرماتے ہیں کہ ہم دونوں نے سنا اللہ کے رسول ممبر پر کہہ رہے تھے، لوگوں جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ. جمعہ چھوڑنے سے اللہ کے رسول نے سستی دیکھی ہوگی، آپ نے فرمایا جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ. اگر تم جمعہ چھوڑتے رہے تو ایک وقت آئے گا اللہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے گا اور تمہیں غافل کر دے گا. دیکھ لو ہمارے معاشرے کے اندر کیا صورتحال ہے. ہر بندے کو یہ پتا ہونا چاہیے کتنے بجے نماز ہے، اتنے بجے وہ نماز پڑھنے آتا ہے، جمعہ پڑھنے نہیں آتا. اللہ کے رسول میں جو بندہ 3 جمعے بغیر عذر کے چھوڑ دے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے. تو جمعہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ظہر تھی، اس وقت ظہر ہوتی ہے نا، ہاں تو 2 رکعت خطبے کی، 2 رکعت نماز، یہ 4 رکعتوں کا جمعہ. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ 2 رکعت جمعہ. حالانکہ جمعے کا وقت کیا ہے؟ امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے. کسی بھی مسجد میں جائیں لیکن امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے یہ آپ کا وقت ہے. نہیں ہوگا تو آپ نے جمعہ چھوڑ دیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا باز آ جاؤ اللہ مہر لگا دیں گے. کیوں بھلا؟ یہ ایک بہت بڑا موقع ہے مسلمانوں کے، اس جمعے والے دن اہتمام، اجتماع، اللہ کا ذکر. اس سے بھی غفلت کرو گے تو آپ باقی بچا کیا؟ کچھ بھی نہیں. ہاں تو پھر مہر، اور اللہ تمہیں غافل کر دے گا. جاؤ یہ جو کرتے ہو نا اس کی بھی اللہ کو حاجت نہیں، جاؤ یہ بھی جا کے کاروبار میں کرو، جا کے نیند پوری کرو. تو کرتے ہیں، ساری دنیا کرتی. وہ جی جمعہ تھا، آخیا جی سو لئیے. ہاں تو جمعہ کس نے پڑھنا تھا؟ وہ جی بس بات جو نماز ہی پڑھی. اچھا آپ نے نہیں حضرت، اللہ نے. کیسے؟ وہ جو دل ہے اس کے ذریعے. وہ جی اٹھنے کو دل کیسے کرے؟ سیاہ ہوا، زنگ آلود ہوا، اس کے بعد اس کے اوپر غلاف چڑھا، پھر مہر لگی، اب غافل بھی ہو گیا. یہی ہونا تھا. اب جسم کیسے اٹھ کے ساتھ دے؟ جن کے دن زلنا ہوتے ہیں نا، میں نے آپ کو ایک مثال دی پہلے کہ قطر و کویت میں ایک بابا جا رہا، 8 بجے کا ٹائم، موٹر سائیکل کا کہتا ہے حضرت آ جائیں، بیٹھ جائیں. کہاں جانا ہے؟ کہتے جمعہ پڑھنے. تو 8 بجے حضرت آج لیٹ ہو گیا ہوں. اللہ کے رسول کی وہ حدیث نہیں سنی؟ جو انسان صبح جاتا ہے جمعے والے دن، سب سے پہلے اٹھتا ہے، تیاری کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، جمعہ مسجد جانا، یہ سارے معاملات کرتا ہے، پھر پیدل جاتا ہے، سوار نہیں ہوتا. ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور 1 سال کے تہجد کا ثواب ملتا ہے. میں آج لیٹ ہو گیا ہوں حالانکہ 8 بجے. یہ ہوتے ہیں دل کے اندر اللہ کی یاد رکھنے والے لوگ جو غافل نہیں ہوتے. ان کے جسم کے اعضاء 60 سال کی عمر میں بھی ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، اور وہاں 6 گھنٹے جم میں لگانے والا، اتنا زیادہ ڈمبل اٹھانے والے، ایک بستر نہیں اوپر سے اٹھایا جاتا. ہاں یہاں دل کی وجہ سے جسم کے اعضاء ساتھ نہیں دیتے کیونکہ دل کمزور پڑ گیا. لہٰذا باقی چیزیں انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما. اللہ ہمارے دلوں کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ جو فوت ہو چکے ہیں کروڑ جنت عطا فرما، جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه.